بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ روس نے جوہری میزائلوں کے تجربات کا آغاز کر دیا۔ ایران کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، سعودی عرب نے اہم بیان جاری کر دیا۔ ایران امریکہ جوہری معاہدے میں پیش رفت، یورپی یونین کا بڑا دعویٰ۔ یوکرین کی حمایت میں ناکامی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے، بورس جانسن نے خبردار کر دیا۔ امریکہ اور دوسرے نیٹو ممالک روس کی سلامتی کے اہم تقاضوں کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں، روسی صدر ولادیمیر پوٹن۔ امریکہ اور نیٹو نے روس کو اشتعال انگیزی کا ذمہ دار قرار دے دیا، چین کی روسی موقف کی حمایت۔ اسرائیلی فورسز کا فلسطینیوں پر دھاوا، براہ راست فائرنگ سے 100 سے زائد شدید زخمی۔ اقوام متحدہ کی جانب سے فلسطینیوں پر مظالم کی تفتیش پر اسرائیل برہم۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ روس نے میزائلوں کے تجربات کا آغاز کر دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کریملن سے روسی جوہری میزائلوں والی تجرباتی فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا۔ اس موقع پر بیلاروس کے صدر بھی روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ موجود تھے۔ ماسکو حکومت کے مطابق روسی فوج نے بیلسٹک اور کروز میزائل داغے، جبکہ ایک ہائپر سونک میزائل کا بھی کامیاب تجربہ کیا گیا۔ ماسکو حکومت کے ترجمان نے جوہری مشقوں کے آغاز کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کا مقصد اسٹریٹجک جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے روسی تیاری کو جانچنا ہے۔ یہ تجربات ایسے موقع پر کیے جا رہے ہیں جب مغربی ممالک کی جانب سے روس کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ طاقت کے زور پر ملک کی سرحدوں میں کسی بھی تبدیلی کی کوشش سے باز رہے۔ مغربی ممالک کا الزام ہے کہ روس یوکرین پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ روس کی 1 لاکھ سے زائد افواج یوکرینی سرحد پر موجود ہے، تاہم روس ان الزامات کی تردید کرتا آ رہا ہے۔ ایران کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں سعودی عرب۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا نیا دور شروع کرنا چاہتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی پیشکش کر دی، اور سعودی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ مذاکرات کے 5ویں دور کا شیڈول طے کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایران کو بھی موجودہ بنیادی مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ خواہش کا اظہار کرنا ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ نئے طریقہ کار کی تلاش کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جائیں گی۔ سعودی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں ٹھوس پیش رفت دکھائی دی تو مفاہمت ممکن ہے، تاہم ابھی تک ہمیں ایسا ہوتے دکھائی نہیں دیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ سعودی عرب کے ایران کے ساتھ گزشتہ مذاکرات میں کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود نے میونخ سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں کہا ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور اگر ایران کے ساتھ 2015 میں ہونے والا جوہری معاہدہ بحال ہوا تو اس اقدام کو علاقائی خدشات دور کرنے کا ابتدائی نقطہ سمجھا جائے، نہ کہ حتمی۔ ایران امریکہ جوہری معاہدے میں پیش رفت، یورپی یونین حکام کا بڑا دعویٰ۔ یورپی یونین کے سینئر عہدیدار نے امریکہ اور ایران کے مابین جوہری معاہدہ 2015 جلد دوبارہ بحال ہونے کی نوید سنا دی۔ یورپی یونین کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے ایران جوہری معاہدے سے متعلق کہا ہے کہ اگلے ہفتے میں ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ طے ہونے کی امید ہے، لیکن کامیابی کا انحصار فریقین کے سیاسی عزم پر ہے۔ یورپی حکام نے بتایا ہے کہ زیادہ تر معاملات طے ہو چکے ہیں، تاہم کچھ معاملات ایسے ہیں جن پر اتفاق مشکل ہے کیونکہ وہ سیاسی سوالات ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ معاہدہ ضروری ہے کیونکہ ایران کا یورینیم افزودگی کا پروگرام تیزی سے جاری ہے۔ ایران نے ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کے الزام کی ہمیشہ سے تردید کی ہے۔ اگر اس طرح رہا تو معاہدہ زیادہ عرصہ نہیں چل پائے گا۔
برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک کی جانب سے یوکرین کی حمایت کے وعدوں میں ناکامی کے اتفاق کو نتائج ثابت ہوں گے۔ میونخ میں سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب میں برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کا کہنا تھا کہ یوکرین کے معاملے میں مغرب کی بے عملی سے دنیا اور خصوصاً تائیوان کے لیے خطرناک پیغام جائے گا۔ بورس جانسن نے یہ بھی کہا ہے کہ مغربی ممالک نے یوکرین کو اس کی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کرنے کا یقین دلایا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یوکرین اگر خطرے میں آتا ہے تو اس صدمے کی گونج پوری دنیا میں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ مغربی ممالک نے یوکرین کو سالمیت خود مختاری کا تحفظ کرنے کا یقین دلایا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ امریکہ اور نیٹو کے دوسرے ممالک روس کی سلامتی کے اہم تقاضوں کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں۔ ماسکو میں بیلاروس کے اپنے ہم منصب سے بات چیت کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان شرائط کے ساتھ ہیں کہ تمام مسائل پر جامع گفتگو کی جائے اور ہم مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکہ اور نیٹو ممالک کو اہم پیغام جاری کر دیا۔ امریکہ اور نیٹو نے روس کو اشتعال انگیزی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ چین کی روسی موقف کی حمایت۔ جرمنی میں جاری میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں امریکہ اور نیٹو اتحادیوں نے روس کو اشتعال انگیزی کا ذمہ دار قرار دے دیا، غیر معمولی پابندیوں کی دھمکی دے ڈالی۔ چین نے روس کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے ماسکو کے خدشات کو دور کرنے پر زور دیا۔ جرمنی میں میونخ سیکیورٹی کانفرنس جاری، یوکرین کا معاملہ زیر بحث آیا تو یوکرین کے صدر کا کہنا تھا کہ کیف ماسکو کے خلاف یورپ کی ڈھال ہے۔ یوکرین نے 8 سال سے دنیا کی بڑی فوج کو روک رکھا ہے۔ روس کے ہر قسم کے اقدام کے لیے بھرپور تیار ہیں۔ نیٹو کے جنرل سیکرٹری کا کہنا تھا کہ روس مشرقی یورپ میں نیٹو افواج کی کمی چاہتا ہے، مگر اس اشتعال انگیزی سے نیٹو افواج کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ امریکی نائب صدر کیملا ہیرس نے بھی کہا ہے کہ حملے کی صورت میں صرف معاشی پابندیاں ہی نہیں لگے گی بلکہ نیٹو کے مشرقی دفاع کو مزید مستحکم کیا جائے گا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے امریکہ اور یورپی ممالک کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ میونخ کانفرنس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک روس کے خدشات کا احترام کریں۔ کیا نیٹو کے مشرقی جانی پھیلاؤ سے یورپ میں امن قائم ہو جائے گا؟ یوکرین کو مشرق اور مغرب کے درمیان پل کا کردار ادا کرنا چاہیے، محاذ کا نہیں۔ میونخ سیکیورٹی کانفرنس کی سائیڈ لائنز میں G7 کے وزراء خارجہ کا بھی اہم اجلاس ہوا۔ فلسطینیوں پر اسرائیل کا بدترین تشدد مقبوضہ بیت المقدس کے علاقے شیخ جرہ میں احتجاج کرتے نوجوانوں پر دھاوا بول دیا گیا۔ فلسطینی نوجوان شیخ جرہ میں جبری طور پر فلسطینیوں کے گھر خالی کرانے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ صہیونی فورسز نے مظاہرین کو بری طرح مارا پیٹا، عورتوں کو بھی زمین پر گھسیٹا گیا۔ گزشتہ روز اسرائیلی قانون ساز نے فلسطینی شہریوں کی زمین پر جبری طور پر قبضہ کر لیا تھا، جس پر فلسطینیوں کے غم و غصے میں اضافہ ہو گیا۔ مغربی کنارے کے علاقے الخلیل میں بھی اسرائیلی فورسز نے مظاہرین پر شیلنگ اور براہ راست فائرنگ کر ڈالی، جس میں 100 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کی جانب سے فلسطینیوں پر مظالم کی تفتیش پر اسرائیل برہم۔ اسرائیل فلسطینیوں پر مظالم کی تفتیش کیے جانے پر اقوام متحدہ سے ناراض ہو گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انکوائری کمیشن کی سربراہ نے اسرائیلی حکومت کو بھیجے گئے خط میں کہا تھا کہ کمیشن کو اسرائیل اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں کا دورہ کرنا ہے، جس کے لیے کمیشن کے عملے کو سفر کی اجازت دی جائے، جس پر فلسطین نے جواب دیا کہ وہ فلسطینیوں سے زیادتی کی تفتیش کے لیے اقوام متحدہ کے کمیشن کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرے گا، کیونکہ انسانی حقوق کونسل کے خصوصی کمیشن کا اسرائیل کے ساتھ رویہ تعصب پر مبنی ہے۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سفیر کی طرف سے گزشتہ روز بھیجے گئے خط میں کہا گیا تھا کہ انسانی حقوق کونسل یا اس کا کمیشن آف انکوائری اسرائیل کے ساتھ غیر معقول، غیر منصفانہ اور امتیازی سلوک رواں رکھیں گے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔